السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ایک وقفے کے بعد پروگرام آپ کے مسائل میں محمد عبد المنتقم آپ کو دل کی گہرائیوں سے پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ وقفے سے پہلے میں ماہ رجب اور اشہر حرم کے سلسلے میں اپنی گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا تھا۔ اسی تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے مزید کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسا کہ پہلے میں نے عرض کیا ہے کہ ان 4 مہینوں کی حرمت، احترام، عزت اور تعظیم ہمارے لیے لازمی ہے، ضروری ہے۔ تو رجب کے مہینے کی فضیلت ہمارے لیے واضح ہو جاتی ہے، ثابت ہو جاتی ہے خود قرآن کریم کے روح سے، اور یہ اشہر حرم میں ہونے کی وجہ سے دوسرے تمام مہینوں کے مقابلے میں اس کی عزت اور حرمت کا زیادہ ہونا یہ ایک ثابت شدہ امر ہے، تو اس سے کسی کو کوئی انکار نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس مہینے میں یہ چونکہ اشہر حرم میں سے ہے، لہٰذا خود رجب کے مہینے میں عبادتیں زیادہ کرنی چاہیے، نیک اعمال زیادہ بجا لانے چاہیے، اور نیکی کا کوئی موقع ہاتھ سے گنوانا نہیں چاہیے۔ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، تم اپنے اوپر ان مہینوں میں ظلم مت کرو۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ دوسرے مہینوں میں ظلم جائز ہے، نہیں، ظلم سے اپنے آپ کو بچانا بطور خاص اور مزید اہمیت کے ساتھ ان مہینے میں بچانے کی اپنے آپ کو ضرورت ہے، کیونکہ جب کوئی مقدس وقت ہوتا ہے، مقدس موقع ہوتا ہے، مبارک موقع ہوتا ہے، تو ان اہم گھڑیوں میں، مبارک گھڑیوں میں، برکتوں والی ساعتوں میں اور قابل احترام جو گھڑیاں ہیں، ان گھڑیوں میں جس طرح ثواب کے کام کا اجر زیادہ ہوتا ہے، نیکی کا اجر زیادہ ملتا ہے، اسی طریقے سے گناہوں کا وبال بھی اور زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ اب حرم شریف میں انسان نماز پڑھے تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ایک نماز کے ذریعے مل جاتا ہے۔ وہاں اسی طرح علماء کرام نے بیان فرمایا ہے کہ اگر گناہ صادر ہو جائے تو اس گناہ کا وبال بھی دوسرے تمام مقامات پر صادر ہونے والے گناہوں کے مقابلے میں خطرناک ہے، زیادہ ہے، پھٹکار بھی وہاں کی بہت خطرناک ہے، لعنت بھی وہاں کی بہت خطرناک ہے۔ وہاں جا کر کوئی غفلت کا ارتکاب کرے تو یہ بات دوسرے مقامات میں غفلت کے مقابلے میں زیادہ خطرناک ہے۔ تو اسی طریقے سے ظلم تو ویسے 12 مہینے، پورا سال، ہر لمحہ، ہر وقت ناجائز ہے، لیکن ان مہینوں میں ظلم کا وبال اور زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ جب اتنی زیادہ فضیلتوں کے حامل یہ مہینے ہیں، وہ جنگ کا حکم منسوخ ہو گیا لیکن احترام اور حرمت والے ہونے کا حکم جو ہے ابھی تک بدستور برقرار ہے، دائمی طور پر برقرار ہے۔ تو ان مہینوں میں انسان خاص طور سے ظلم سے اپنے آپ کو بچائے۔ یہ دوسرے مہینوں کے ظلم کے مقابلے میں ان مہینوں کے ظلم کا وبال اور زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے، اور زیادہ سنگین ہو جاتا ہے، کہ اتنے زیادہ قابل احترام مہینوں میں، اتنے عظیم اور برگزیدہ ساعتوں میں اور اتنے بابرکت لمحات میں انسان گناہوں کا ارتکاب کرنا شروع کر دے، یعنی یا کوئی ظلم کرے۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے تو ہم سب کو اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم ظلم سے اجتناب کریں۔ مجھ سے کوئی زیادتی تو نہیں ہو رہی، مجھ سے کوئی ظلم تو صادر نہیں ہو رہا، میں بچوں پر تو ظلم نہیں کر رہا، چھوٹوں پر ظلم تو نہیں کر رہا، گھر والوں پر ظلم تو نہیں کر رہا، اپنے ماتحتوں پر ظلم تو نہیں کر رہا۔ ظلم کی تعریف ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بمباری کر دے تو شاید وہ ظلم ہو، کوئی فائر کر دے تو شاید وہ ظلم ہو،
کوئی مار مار کر ہلاک کر دے تو شاید وہ ظلم ہو. یعنی بہت زیادہ تشدد جسمانی طور پر اگر کیا جائے تو ہم اس کو ظلم سمجھتے ہیں، لیکن ظلم کا مفہوم عربی زبان میں اور زیادہ وسیع ہے. کسی کو ادنا سی ناروا تکلیف پہنچائی جائے تو وہ ظلم میں داخل ہے. عربی میں تعریف یہ کی جاتی ہے ظلم کی، وضع الشیء فی غیر محلہ ظلم. وضع الشیء فی غیر محلہ ظلم، کسی بھی چیز کو غیر محل پر رکھنا یہ خود ظلم ہے. یہ گلاس کو انسان گلاس کی جگہ پر رکھے، پلیٹوں کو پلیٹوں کی جگہ پر رکھے، اور جو چیز جہاں رکھی ہوئی ہے، جس چیز کے لیے جو جگہ مخصوص کی گئی ہے، اس چیز کو اس مخصوص مقام پر رکھنے کے بجائے اگر کسی دوسری جگہ پر انسان رکھ دے تو عربی زبان میں یہ بھی ظلم کے دائرے میں داخل ہے. ظلم کا وسیع مفہوم اتنا زیادہ ہے. کتنے لوگ ہیں کہ اس قسم کی تکلیف دوسروں کو پہنچاتے ہیں. ایک گلاس ایک جگہ پر رکھا ہوا ہوتا ہے تو وہ گلاس کو اگر بالکل غلط جگہ پر انسان رکھ دے تو پورا دن ڈھونڈتا پھرے لیکن گلاس نظر نہ آئے، یا دیر تک جو ہے وہ ڈھونڈنا پڑے، یا ضرورت کے وقت گلاس کے نہ ملنے پر جو کوفت ہوگی، جو تکلیف ہوگی، جو ذہنی اذیت ہوگی، جو ذہنی طور پر جو تکلیف پہنچے گی، عربی زبان میں یہ بھی ظلم کا ایک حصہ ہے. اب میں اگر آواز سے تکلیف پہنچاؤں تو کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ ہمارے استاد محترم اور شیخ مکرم حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا ایک مضمون ہے لاؤڈ سپیکر کا ظالمانہ استعمال. انہوں نے ایک پورا مضمون لکھا ہے، کسی زمانے میں جنگ کے ادارتی صفحے میں وہ شائع بھی ہوا تھا کہ لاؤڈ سپیکر کا ظالمانہ استعمال. اب یہ لاؤڈ سپیکر کو ظلم قرار دیا جائے، کتنے لوگ اس کو یہ سمجھیں گے کہ یہ بھی کوئی ظلم ہے. ظلم تو مار پٹائی کا نام ہے. صرف ایک شکل کو ظلم سے تعبیر کرتے ہیں. تو چونکہ ان مہینوں میں ہر قسم کے ظلم سے اجتناب برتنے اور ظلم سے باز رہنے کے لیے خصوصی طور پر حکم دیا جا رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان مہینوں میں اور ان مبارک ساعتوں میں، ان ایام میں ظلم کا وبال اور زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے، ظلم کا انجام اور زیادہ سنگین ہو جاتا ہے، ظلم اور زیادہ مذموم ہو جاتا ہے، ظلم اور زیادہ قابل شناعت ہو جاتا ہے، ظلم اور اس قابل ہے کہ انسان جو ہے ان مہینوں کے احترام کا تقاضا ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ظلم سے مکمل طور پر باز آ جائے. ان مہینوں کے حرمت کی پردہ دری ہے اور احترام کی سنگین خلاف ورزی ظلم کا ارتکاب ہے. تو ظلم ویسے بھی پورا مہینہ، سال بھر، پوری زندگی اور سال کے ایک ایک حصے میں، دن کو ہو رات کو ہو، ہر وقت جو ہے وہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، ناجائز ہے. لیکن ان مہینوں کی حرمت کو ظلم کی وجہ سے جو نقصان پہنچتا ہے اس کا ذکر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے ان مہینوں کے حرمت کو سامنے رکھتے ہوئے حکم دیا ہے کہ ان مہینوں میں کم از کم تم اپنے اوپر ظلم مت کرو. تو اپنے اوپر ظلم کرنا جب گناہ ہے تو دوسروں کے اوپر ظلم کرنا یہ تو اپنے اوپر ظلم کرنے کے اور زیادہ مترادف ہے، کیونکہ وہ اپنا نقصان پہنچانا ہوتا ہے. کوئی بھی نافرمانی کا کام انسان کرے، کوئی بھی بے مناسب کام کرے، کوئی بھی غلط کام کرے، کوئی بھی برا کام انسان کرے تو وہ ظلم میں داخل ہے. ہر قسم کی نافرمانی سے، ہر قسم کے گناہ سے، ہر قسم کے ظلم سے، ہر قسم کی ایذا رسانی سے انسان اس مہینے میں اپنے آپ کو بچائے رکھے. تو یہاں ظلم کے مفہوم میں کتنی وسعت پنہا ہے، کتنا وسیع مفہوم اس کا ہے. اس کی طرف خیال رکھیں اور ان چاروں مہینوں میں خصوصی طور پر ظلم سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی جائے. تو ہمیں چونکہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ ریمائنڈر دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ خصوصی طور پر ہماری چھٹی حس کو جگا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اور زیادہ اہتمام کے ساتھ اپنا جائزہ لینے کا حکم دے رہے ہیں کہ تم ان مہینوں میں بطور خاص ظلم سے اپنے آپ کو بچاؤ، ظلم سے بچو. لہٰذا
ہر قسم کے ظلم سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور ہر قسم کے گناہ سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، ہر قسم کے نامناسب کام سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور آیت کا اسلوب یہ بتاتا ہے کہ ان مہینوں کی حرمت اور ان مہینوں کا تقدس بھی اس سے پامال ہوتا ہے۔ اگر ظلم کوئی کرے، بے حرمتی اگر کوئی کرے، اگر گناہ کا کام کرے، تو اس مہینے کی حرمت پامال ہوتی ہے، اس مہینے کا تقدس پامال ہوتا ہے، اس مہینے کی بے حرمتی اس سے لازم آتی ہے۔ تو بے حرمتی سے تو کم از کم اپنے آپ کو بچائیں، تقدس پامال کرنے کے وبال سے تو اپنے آپ کو بچائیں۔ تو اس لیے اپنا جائزہ لینا بہت ضروری ہے کہ مجھ سے کہیں کسی کے اوپر زیادتی تو نہیں ہو رہی، کوئی گناہ کا کام تو نہیں ہو رہا۔ تو اب دیکھیے ان اوقات میں ایسی خصوصیات اللہ تعالیٰ نے ودیعت رکھی ہیں کہ ان خصوصیات کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان خصوصیات کا استحضار کرتے ہوئے، ان فضیلتوں کا دھیان دل میں لاتے ہوئے، خیال اور تصور کرتے ہوئے انسان گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے، ظلم سے اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کرے۔ اور دوسرا کام کیا ہے؟ ویسے تو پورا سال ہر وقت یہ ہمارے لیے ضروری ہے، لازمی ہے کہ ہم نیکی کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ اے کاش کہ اس کی توفیق نصیب ہو جائے۔ اللہ اکبر! یہ اللہ والوں میں یہ فکر پائی جاتی ہے، زندگی کا ایک ایک لمحہ اس فکر کے ساتھ وہ گزارتے ہیں کہ کوئی نیکی کا موقع ہاتھ آئے اور وہ میں نہ کروں۔ حضرت مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اولاد کو بلا کر یہ فرمایا، کہنے کو تو یہ شرم کی بات ہے، لیکن سبق کے طور پر، سبق حاصل کرنے کے لیے تمہارے سامنے اس کا اظہار کرنا میں مناسب سمجھتا ہوں، تاکہ کم از کم سبق تو حاصل ہو جائے کہ عادت ایسی پڑی ہوئی ہے، تربیت ایسی ہوئی ہے کہ کام کیے بغیر کوئی لمحہ خالی گزارنا گوارا نہیں ہوتا۔ یہاں تو ان ملکوں میں باتھ روم وغیرہ میں آپ نیچے پانی ڈال نہیں سکتے، اس کی وجہ ہے کہ یہ نچلا حصہ خشک رکھتے ہیں، کوئی سن کر پانی ڈالنا شروع نہ کر دے۔ لیکن سب کانٹیننٹ میں آپ جانتے ہوں گے کہ پانی بہایا جاتا ہے اور صفائی کا اہتمام ہوتا ہے واش روم وغیرہ میں، باتھ روم میں۔ تو بعض ٹوائلٹ، باتھ روم وغیرہ کا اندرونی حصہ، کوئی کارنر جو ہے وہ صاف نہیں ہوتا، یا وہ ٹوٹی میں کوئی میل لگا ہوا ہوتا ہے، یا آس پاس کہیں صفائی کی ضرورت ہوتی ہے، اور یا زیادہ کوئی اہم جو ہے حصہ ہوگا جس کی صفائی کی ضرورت ہوگی، اور وہ بہت عرصے سے جو ہے کسی نے صفائی نہیں کی ہوئی ہوگی۔ یہ صفائی کا ہر وقت صفائی کی ضرورت پیش آتی رہتی ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ باتھ روم یا ٹوائلٹ میں بیٹھنے کے بعد انسان تھوڑی دیر کے لیے فارغ ہو جاتا ہے، اس کے نہ وہ ذکر کر سکتا ہے، نہ تلاوت کر سکتا ہے، سب کچھ ممنوع ہے۔ تو ایسے موقع پر بھی مجھ سے فارغ رہا نہیں جاتا، تو میں بالکل فارغ نہیں رہ سکتا، تو میں ڈھونڈتا ہوں کہ کسی حصے کی صفائی کی ضرورت تو نہیں ہے۔ تو وہ انسان قضاء حاجت کر رہا ہے، اپنے حاجت سے فارغ ہو رہا ہے، اور اس دوران بھی حضرت وہ تھوڑا سا وقت جو رہتا باقی انسان کو ملا ہوا ہوتا ہے کہ ہاتھ پیر خالی ہیں، تو حضرت کسی کارنر کی صفائی میں مشغول ہو جاتے ہیں، یا کسی کارنر میں پانی بہانے کی ضرورت ہے، کسی حصے کی صفائی کی ضرورت ہے، تو وہ کام میں کرتا رہتا ہوں۔ یعنی اس دوران بھی میں بیکار رہنا پسند نہیں کرتا، تو بیکار رہنے سے اپنے آپ کو بچائے رکھتا ہوں، اور ایسے موقع پر بھی واش روم میں بھی، باتھ روم میں بھی، ٹوائلٹ میں بھی میں فارغ وقت میں کوئی کام اپنے لیے ڈھونڈ لیتا ہوں، کوئی صفائی وغیرہ کی ضرورت جو ہے ایسے موقع پر بھی پوری میں کر لیتا ہوں۔ کچھ ایک حصے کی صفائی تو انسان کر سکتا ہے، یا کسی ایک حصے کو وہ کلین کر سکتا ہے، ٹھونٹی صاف کر سکتا ہے، یا کارنر میں کونے میں کوئی چیز گری ہوئی ہو تو اس کو اٹھا کر وہ بین میں پھینک سکتا ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس وقت میں بھی کوئی نہ کوئی کام میں ڈھونڈتا ہوں اور وہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں،
تو یہ بات حضرت فرما رہے ہیں کہنے کہ تو یہ شرم کی بات ہے کہ وہاں جا کر میں کیا کام کرتا ہوں وہ بھی میں ذکر کر رہا ہوں تم سے، لیکن یہ بات میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں تاکہ تمہیں سبق حاصل ہو کہ انسان کو بیکار رہنا نہیں چاہیے، کوئی اچھی سوچ سوچے، کوئی اچھا منصوبہ بنائے، کوئی اچھا کام کرے، کوئی بھی کام ہو وہ کرنا چاہیے۔ فارغ بیٹھے رہنا یہ بہت بری بات ہے، اور اس سے شیطان کو اس بات کا موقع مل جاتا ہے کہ وہ دل میں گناہوں کا وسوسہ ڈالے، شکوک و شبہات بھی پیدا کرے گا، وسوسہ ڈالتا رہے گا، شکوک و شبہات دلوں میں پیدا کرے گا۔ تو اور جو آدمی دنیاوی کسی اچھے کام میں مشغول ہوگا یا دینی کسی اچھے کام میں مشغول ہوگا یا عبادت میں مشغول ہوگا، تو مشغول فرد کے دل میں وہ وسوسہ ڈالنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا، اس کا موقع ہی نہیں ملتا۔ اور فارغ اور فالتو بیٹھے رہنے سے پھر شیطان جو ہے وہ وسوسہ ڈالنے کا موقع اسے مل جاتا ہے۔ تو یہ تو ہر آن یہ موقع رہنا چاہیے، یہ انداز زندگی ہمیں اختیار کرنے کی ضرورت ہے کہ انسان فارغ نہ بیٹھے اور بیکار وقت نہ گزارے، بلکہ کوئی نہ کوئی اچھے کام میں اپنے آپ کو مشغول کرے۔ لیکن ان مہینوں میں فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ کا مطلب یہ ہے کہ ان مہینوں میں نیکی کا کوئی موقع بھی انسان ہاتھ سے جانے نہ دے، گنوا نہ بیٹھے، کیونکہ ظلم کا ایک مفہوم یہ ہے کہ کوئی گناہ کا کام انسان کرے۔ اپنے اوپر ظلم کرنے کے دو مطلب ہے، ایک مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے اوپر کوئی گناہ کا کام کرے، کسی بھی قسم کے گناہ کا ارتکاب ہو جائے، یہ بھی اپنے اوپر ظلم ہے، اور نیکی کا موقع مل جائے اور انسان نہ کرے، یہ بھی اپنے اوپر ظلم ہے۔ یہ دوسرے درجے میں اپنے اوپر ظلم کرنے کے مترادف ہے، اپنا نقصان گویا اس نے کیا، اپنے اوپر گویا ظلم کیا۔ تو ظلم کے یہ دو مطلب ہے، یہ تو ہر وقت اس کا لحاظ رکھنا چاہیے، لیکن ان مہینوں میں خاص طور سے گناہ کے کام نہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور نیکی کے موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دینے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ رجب کا مہینہ جو آ گیا ہے، ہمیں نیکی کا کام ہر وقت کرتے رہنا چاہیے، اور نہیں تو لا الہ الا اللہ کا ذکر انسان کرتا رہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا ورد وہ کرتا رہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کا ورد کرتا رہے۔ جن کو ان اذکار اور اوراد کا چسکا لگ گیا اور لذت محسوس ہو گئی، فکر دامنگیر ہو گئی، اور ایک ایک لمحے کے بارے میں، ایک ایک لمحے کی قدر و قیمت کا تھوڑا بہت اندازہ جن کو ہو گیا، ان کی زبان کبھی رکتی نہیں ہے، ہر وقت زبان ذکر سے تر رہتی ہے، ہر وقت ہونٹ ہلتے رہتے ہیں، ہر وقت زبان ہلتی رہتی ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ اگر کوئی ہر وقت اپنی زبان کو، ٹانگ کو ذکر سے تر و تازہ رکھے گا، وہ تو ہنستے ہنستے خوشی خوشی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ، انتہائی مسرتوں کے ساتھ وہ جنت میں ڈائریکٹ داخل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر اللہ میں یہ کمال رکھا ہے، یہ خصوصیت رکھی ہے۔ نماز پڑھنا بھی اللہ کا ذکر ہے، تمام نیکیاں بجا لانا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، لیکن زبانی ذکر کا اہتمام کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے کہ ہر وقت وہ ذکر کرتے رہتے ہوں۔ غفلت سے انسان ان اذکار کے ذریعے بچ جاتا ہے، گناہوں کے ارتکاب سے انسان اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، اور زندگی کے قیمتی ترین لمحات کا کوئی غلط استعمال نہیں ہوتا، بلکہ کم از کم انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ یا اللہ میں نے یہ وقت جو ہے خالی نہیں گزارا، بے فائدہ نہیں گنوایا۔ اچھا، ایک ان مہینوں کے سلسلے میں چند اور باتیں میں عرض کر دیتا ہوں۔ اسی رجب المرجب کے مہینے کی 22 تاریخ کو سیدنا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی ہے۔ سیدنا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی جلیل القدر اور بابرکت فضیلتوں والے صحابی ہیں، اور ایک صحابی رسول کی عظمت انتہائی بلند ہے جس کا کوئی اندازہ ہم سے نہیں ہو سکتا، جن کو ہم ادنا سے ادنا صحابی کہلاتے ہیں۔ دنیا کے سارے اولیاء اللہ، قطب و ابدال اور بزرگان دین اور اللہ والے سب کو ایک پلڑے میں اگر رکھ دیا جائے تو ایک صحابی کے گرد کو وہ نہیں پہنچ سکتے، کسی ایک صحابی کے خاک پا کے برابر وہ نہیں ہے۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ جن کو ایمان کی حالت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو گئی اور حالت ایمان میں وہ فوت ہوئے، ایسے افراد کو صحابی کہا جاتا ہے۔ سنگولر صحابی ہے اور پلورل صحابہ ہیں، اور صحابیہ ہیں اگر فیمیل ہوں، اور صحابیات ہیں فیمیل پلورل ہوں۔ تو ان حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں اسلام نے واضح اور دو ٹوک لفظوں میں، قرآن اور سنت نے دو ٹوک لفظوں میں ہمیں واضح طور پر بتا دیا کہ ان کی محبت دلوں میں جاگزیں ہونی چاہیے۔ ان کی محبت نہیں ہوگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت انسان کو نصیب نہیں ہو سکتی۔ ان کے ساتھ بغض ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں بیان فرما دیا کہ میرے ساتھ بغض کے نتیجے میں وہ صحابہ کے ساتھ بغض کا ارتکاب کرے گا۔ چنانچہ خطبہ جمعہ میں یہ حدیث سنائی جاتی ہے، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم۔ صحابہ کی محبت رسول کی محبت کی وجہ سے ہے، صحابہ سے بغض رسول سے بغض کی وجہ سے ہے۔ تو پھر قرآن کریم کی 20 کیا 700 سے زیادہ آیتیں محققین بیان فرماتے ہیں صحابہ کرام کے فضائل پر وارد ہیں، اور بے شمار حدیثیں حدیث کی معتبر مستند کتابوں میں اس سلسلے میں موجود ہیں کہ ان صحابہ کرام کی فضیلتیں ثابت شدہ ہے، اور ان سے بغض رکھنا یہ ایمان کے منافی ہے، انتہائی گمراہی اور جہالت ہے، لہٰذا اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں تفصیلی گفتگو اس وقت نہیں ہو سکتی، وقت کی تنگ دامانی کا تقاضا کا احساس ہے۔ اور اسی مہینے میں معراج شریف میں جانے کا واقعہ بھی پیش آیا ہے، لہٰذا تو معراج شریف میں جانے کی تاریخی اہمیت ہے، واقعہ معراج کی بڑی تاریخی اہمیت ہے، بے شمار فضائل اس میں پوشیدہ ہیں، سبق پوشیدہ ہیں، ان کا استحضار رہنا چاہیے، لیکن شرعی کوئی مسئلہ روزہ وغیرہ ان تاریخوں سے وابستہ نہیں ہے۔ پھر کچھ بدعات اور خرافات بھی ہمارے معاشرے میں پیدا ہو گئی ہیں، جیسا کہ کونڈوں کی رسم، کوئی اس کی اصل نہیں ہے، شریعت میں کوئی ثبوت اس کا نہیں ہے، جو من گھڑت باتیں ہوتی ہیں اور بلا دلیل باتیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہر قسم کی بدعات سے، خرافات سے، بے اصل باتوں سے ہمیں اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں، اور ان مہینوں کی حرمت اور تقدس کا لحاظ رکھنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور بغض صحابہ سے بھی ہمیں محفوظ رکھیں۔ وقت اختتام کو پہنچتا ہے، اجازت چاہتا ہوں، دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔